کریں۔ اچھا شوکت صاحب یہ بتائے گا کہ اختیار ولی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کے سامنے سے ریلی گزری ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو موبلائز کر رہے ہیں کے پی کے اندر ورکرز کو 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں آج ہی کوئی اتنا امپریسو نہیں تھا ان کا پاور شو، تو 8 کے حوالے سے بھی حکومت کو اتنی زیادہ فکر مند نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا 8 کو؟ 8 کے بعد تو اگر آپ ایک اچھا پاور شو نہیں کر پاتے 8 فروری کو بھی، تو پھر تو آپ کو بڑی جو ہے حکومتی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ شاید آپ کو پھر بات چیت مذاکرات کرنے پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ غیر سیاسی اپروچ ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی امپریسو شو نہیں تھا، اور عوام دیکھ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنا بڑا شو ہوا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پنجاب کے اندر اس تمام تر فسطائیت کے باوجود سہیل افریدی کے لیے لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں نکلا، حالانکہ انہوں نے نہیں۔ اور ان کو فکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی حکومت تو نہیں ہے نا، جن کی حکومت ہے ان کو فکر ہوگی، ان کو کیا فکر ہے؟ اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ ریلی نہیں نکال سکتے، کراچی میں نہیں نکال سکتے، بلوچستان میں نہیں نکال سکتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال ہوگا۔ تو کیا یہ قانونی بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر؟ میرے کہنے کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں تھا، شوکت صاحب نے میری بات کو غلط طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس ریلی نکالنے کے لیے کوئی ہے نہیں، بلوچستان میں آپ کے پاس ریلی نکالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، سندھ میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 کروڑ کی آبادی کا پورا ایک شہر ہے کراچی، آدھا خیبر پختونخوا جتنی آبادی ہے، وہاں پر آپ کہہ دینا کہ آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، کیا لوگوں کی آپ لوگ گنتی کرنے ہی خراب نہیں تھوڑی دیتے، ہے؟ آپ لوگ جو کرنے ہی نہیں لوگوں دیتے۔ کے ریاضی ریسنٹلی کے بھی جب سہیل افریدی صاحب گئے پنجاب سر میں، ان کو وہاں سر ہم رکاوٹ نے سندھ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کھل کے انہیں وہاں مجھے پہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی گئی، وہاں بھی رکاوٹیں تھی، تو آپ لوگ کرنے تو دیتے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر آپ رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ان کے پلے؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، گالی دینے پر پابندی ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیں کہ اب آگے کے والے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 8 تاریخ کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج یا یوم سیاہ ہوگا، تو کیا مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ مل کر بھی احتجاج کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں احتجاجی مظاہروں کے اندر، یا وہ بھی آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں؟ جو ایک پہلے بھی اٹیمپٹ کافی ہوئی ہے آپ کی طرف سے، اپوزیشن کے اتحاد کی طرف سے، کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن کے اتحاد کے اندر فعال کردار ادا کریں، لیکن ان کے بہت سارے کنسرنز تھے، وہ نہیں آ سکے۔ اب جب علی بن گنڈا پور تبدیل ہو چکے ہیں تو دوبارہ سے اٹیمپٹ کی جائے گی کہ مولانا فضل الرحمان کو اس اپوزیشن کے اتحاد جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں انہیں فعال کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ شامل کیا جائے؟ دیکھیں سمر بھائی، یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے نا، تو یہ ہے بھی آئین تحفظ پاکستان کے زیر قیادت ہے جی ہاں۔ یہ، تو اس میں پورا اختیار ہے اچھا زئی صاحب کو، اور شاید ان کا تعلق بہتر ہو، ان کی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو اب یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں یا الگ الگ کرتے آپ ہیں، کتنے پر لیکن امید ہم تو ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز اپنے جو ہے وہ شو کیے تھے لاسٹ ٹائم بھی، کہ ایک بندہ کچھ اور بات کرتا ہے، دوسرا بندہ کچھ اور بات کرتا ہے، کوئی ایک نقطہ نظر نہیں ہوتا، مختلف آراء آتی ہیں سامنے، ایک بندہ آج مولانا سے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کل ان پہ تنقید کر دیکھیں دیتا ہے، سمر بہت سارے بھائی، ایشوز آپ تھے کو جو بھی انہوں نے پتہ ہائی ہے لائٹ کہ کیے تھے، تو اب آپ پر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جوڑ لیں گے اپنے ساتھ، چونکہ ظاہر ہے آپ کی تحریک کی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اصل تو معاملہ یہی ہے۔ دیکھیں یہ تو مولانا صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کتنے کنسرن ہیں، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ اور شاید یہی نہیں، وجہ ہے، اور ہماری شاید یہی تاریخ وجہ ہے ہے اس شوکت لیے صاحب کہ کہ ہم ایک رول آف ڈسکنیکٹ لا بھی ہے لائیں۔ عوام کے اندر آپ کی تحریک کو لے کر کے، آپ عوامی ایشوز سے زیادہ آپ کے جو اپنے پارٹی کے ایشوز ہیں ان پہ زیادہ، آپ کی تحریک یا موومنٹ کو لے کر آپ کے زیادہ ایشوز ان کو زیادہ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ زیادہ بات چیت کرتے ہیں، آپ کے ایجنڈا کے دیکھیں اندر ایک عوامی تو معاملات سمر وہ بھائی، شامل نہیں ہیں، شاید اس وجہ میں سے آپ بھی کو بتا ریسپانس کی دوں، جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ نہیں جو اصل چیز ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے جو ہم ٹاک صحیح ہے، شو میں بات کرتے ہیں، زیادہ چیزیں جو وہ ٹاک شو سے لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جو لیڈرشپ کی طرف سے آتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے بیرسٹر گور چیئرمین ہے، انہوں نے ہمیشہ بڑے دھیمے انداز میں، ان بڑے کی بات پارٹی کے اچھے سیکرٹری انداز میں جنرل نہیں انہوں نے مانتے، بات کی، اور کوئی کیا مانے گا؟ اب میں ذرا اور وہ اس پہ یہی کہتے ہیں کہ جی رول آف لا کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا ہے۔ تو دیکھیں عمران خان کا ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جیل کے اندر ہے اور جیل سے باہر ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا مسئلہ ہو، کیوں نہیں ہے ان کا؟ عدلیہ آپ کی پوری آزاد ہو، پارٹی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ میڈیا آج تو آزاد آپ ہو۔ وہ ان کی رہائی سے جو ہے ان کے ساتھ ملاقات تک، آپ کے مطالبات یا آپ کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہاں تک آ گیا ہے۔ تو دوسرا ایک اور جو بس اہم معاملہ ہے یہاں پہ، امپورٹنٹ چیز ہے شوکت صاحب، وہ ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔
اب 8 کے بعد ہی یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جو بات ہوگی اب 8 کے بعد ہی ہوگی. میری اپنی جو اطلاع ہے، جو میں نے خبر بھی دی تھی پچھلے ہفتے، کہ چند روز پہلے 2 حکومتی وزراء نے، میں ان کے نام بھی لے لیتا ہوں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب اور محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے ایک وفد سے ملاقات کی تھی. اور اس ملاقات میں، اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں، مسلم لیگ نون کی طرف سے جو حکومتی وزراء ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور محسن نقوی صاحب، دونوں نے تحریک انصاف کو یہ کہا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے اس میں عسکری قیادت اور میاں نواز شریف دونوں کی طرف سے ہمیں اس پہ ان کا اس میں کانسنٹ شامل ہے، ہم ان کی رضامندی سے آپ کو یہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا. تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس ملاقات کو ہوئے ہوئے. تو کیا وجہ تحریک انصاف کیوں اس پہ آگے نہیں بڑھ رہی، جب آپ کو اوپر تک سے اس میں مذاکرات کی حوالے سے ایک کانسنٹ آیا ہے، آفر آئی ہے، تو کیوں نہیں آپ بیٹھنا چاہ رہے پھر؟ دیکھیں، مین وجہ تو یہی ہے نا سمر بھائی، کہ جو ماحول ہے وہ اس وقت نہیں بنایا گیا ہے. پہلے ماحول بنانا چاہیے نا. آپ مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، آپ عمران خان کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہے ہیں. بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ کہ کتنی بار وہ گئی پرامن. یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی پرامن رہا تو ٹھیک ہے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرامن 20-25 کارکن بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتے ہیں. ان پہ کیا کیا سختیاں جیل، یہ چیز نہیں چلے گی نہ ہوگی. دیکھیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یا یہ جو حکومت ہے، یہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اس وقت 12 کروڑ عوام خط غربت سے نیچے ٹھیک. چلے گئے ہیں، ان کے دور میں چلے گئے ہیں. اختیار ولی صاحب، کوئکلی آپ کا ریسپانس اس پہ آ جائے ذرا. یہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے کہ 1.5 ارب روپے تقسیم ہو گئے، باقی جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھا ہے. یا اگر پی کا قانون لاگو ہوتا ہے تو ان پہ لاگو ہو سکتا ہے اس وقت. لگائیے. جو دیکھیں نا، اگر نیشنل ٹی وی کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بولنا، یہ اس طرح نہیں ہوتا. الزام لگانا ہے تو ایسے کوئی الزام چلے آپ لگائیں بتا جس دیں سے آپ حقیقت کو کیا اپنی ہے، آپ حقیقت بتا دیں اس کی. دیکھیں، نہ تو ہم نے اجازت دی ہے، نہ ہمارے کنسرن کیا تھا. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. صحیح. یہ ایک تو یہ بیانیہ ان کا کہ جی یہ دہشت گردی کے خاتمے میں یہ رکاوٹ ہے. پہلے تو یہ ان کے بیانیہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا صوبہ وکٹم ہے اس ٹھیک ہے. کا. ہمارے لوگ وکٹم ہے. ہمیں جو پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اس کے بعد وفاقی حکومت نہیں پوچھتی ہے ان کا. ٹھیک. اور یہ پہلے ہمارے ساتھ وزیرستان میں بھی ہوا، یہاں سوات میں بھی ہوا. ابھی تک لوگوں کو وہ کمپنسیشن نہیں ہوئی. اور یہ ابھی تک ہمیں ٹھیک. یہی کہہ رہے ہیں، وہ جو 7 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ 700 ارب. اور ٹھیک ہے. بھائی 700 ارب 20 سال سے تو دہشت گردی ہو رہی ہے. اور یہ پیسہ تو آپ ذرا دیکھ تو لیں نا. یہ پیسہ کوئی ٹھیک سی ہے. ٹی ڈی کے لیے تو نہیں تھا یا کسی اور چیز کے لیے نہیں تھا. یہ صرف جو ہے نا کولیٹرل ڈیمیجز کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کے جو نو شہادتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تھا. یہ لیکن اس کے نو باوجود کوئکلی اس پہ 7 ارب رسپونڈ کرنا روپے چاہ رہے ابھی ہیں سی ٹی اختیار ڈی ولی کو صاحب، اگر ان کا جواب آ جائے مجھے پھر حوالے وائنڈ کر اپ دیے کرنا گئے چاہیے. ہیں. جی اختیار ولی اور صاحب، ایک آپ مضبوط یو ہیو اے کاؤنٹر سات آرگومنٹ آن سو اٹ. 704 ارب روپے آپ کو دیے گئے ہیں این ایم ڈیز کے لیے، قبائلی اضلاع کے لیے. وہاں پر ایک پائی نہیں لگائی گئی. آپ نے اس کو کامن اکاؤنٹ میں ڈال کر ٹھیک ہے. آپ اس کو اسی طرح ڈکار گئے. 705 ارب روپے ٹھیک آپ ہے. کو وار اگینسٹ ٹیرر میں دیے ہیں. اس کا کوئی حساب نہیں ہے آپ کے ٹھیک پاس. ہے. چلے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی اس بات کو اون کرتا ہوں. آپ اس کو غلط ثابت کریں. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کا، اور شوکت یوسف زئی صاحب آپ